بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ثاقب رضا مصطفی کا ایک کلپ گردش کر رہا ہے کہ جس میں وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بکواسیات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے ذرا آپ اس کا وہ کلپ سنیں، دیکھ لیں، لیکن کبھی بھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی۔ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ سب سے پہلا شخص، امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے، پہلا شخص جس نے توسل سے، استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ کہتا ہے اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر پہلا شخص تھا، یہ پہلا فتنہ تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں وسیلے، استغاثے اور پکار کا انکار کیا۔ وگرنہ پہلے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ، نام کے ساتھ وسیلہ لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے، آپ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا فتنہ ہے کہ جس نے اس چیز کا انکار کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے کہ جس کے بارے میں یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ وہ 7ویں صدی ہجری کے عظیم محدث تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث، عظیم عالم اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ بڑے بڑے محدث امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی تفسیر میرے خیال میں دنیا کی سب سے عظیم تفسیر ہے، ایک جامع تفسیر ہے، ایک مفصل تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم یا تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح ان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ بیش بہا بڑے بڑے علماء اور محدثین جو تھے وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم مشہور ہیں، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اسماء الرجال کے امام تھے۔ وہ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور یہ شخص 15ویں صدی کا بدعتی مولوی 7ویں صدی کے عظیم محدث کے خلاف بکواس کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ بدعتی اور متعصب شخص ہے، وہ اس شخص کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کے خلاف، جو صحیح العقیدہ اور سلفی العقیدہ ہیں۔ وگرنہ یہ بدعتی لوگ، ان کی پیٹ کے اوپر لات آتی ہے ان کی وجہ سے، اسی وجہ سے ان کے خلاف بکواسیات کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جب سے آئے تب سے جتنے بھی علماء تھے، اکثریت علماء، چند جو متعصب تھے یا تنگ نظر تھے، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی علماء گزرے ہیں، سب کے سب علماء امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے تھے، ان کے مداح تھے۔ علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں امام الائمہ، مفتی الامہ، بحر العلوم وسید الحفاظ، کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام الائمہ، اماموں کے امام تھے، مفتی الامہ، امت کے مفتی تھے، اسی طرح بحر العلوم، علوم کے سمندر تھے، ان کے پاس علم کے سمندر تھے، وسید الحفاظ، اور حفاظ کے سردار تھے۔ بڑی بڑی کتابیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں احادیث بما اسناد و متون ان کو زبانی یاد ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، وہ شیخ الاسلام کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام، کہ وہ شیخ الاسلام تھے، اسلام کے شیخ تھے، مفتی الفرق، جتنی بھی فقہات تھیں، جتنے بھی فرق ہیں،
سارے فرق کے وہ مفتی تھے، یعنی کہ سارے فرق کے علم ان کے پاس محفوظ تھا۔ اسی طرح قدوۃ الائمہ، بحر العلوم، انہوں نے بھی بحر العلوم کہا ہے کہ وہ علوم کے سمندر ہوا کرتے تھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو میں نے صرف دو حوالے دیے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں بڑے بڑے علماء، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو اسماء الرجال کے ماہر امام تھے، وہ خود شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آج کا 15ویں صدی کا ایک بدعتی مولوی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، بکواسیات کرتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس نے یہ جو بکواس کی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ شخص تھے، پہلا وہ فتنہ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے ندا کے منکر تھے، وسیلے کے منکر تھے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چیز کے پہلے منکر تھے؟ جی نہیں، اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، 1010 نمبر حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کبھی قحط آتی تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ان کے وسیلے سے دعا کروایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ جب تیرے نبی حیات تھے، اس دنیا میں موجود تھے، تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تو سے مانگا کرتے تھے، بارش مانگا کرتے تھے، اور یا اللہ تو ہمیں بارش عطا کر دیا کرتا تھا۔ اب جب کہ تیرے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان سے دعا کروا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دیا کرتا تھا۔ جبکہ یہ بدعتی شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا منکر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھا، استغاثے کا اغیثنی یا رسول اللہ، اغیثنا یا رسول اللہ پکار کے جائیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی تاریخ میں کسی بھی ایک صحابی سے استغاثہ ثابت کریں، کسی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پکار کے مدد طلب کی ہو، جائیں۔ اس مولوی کو، اس بدعتی شخص کو چیلنج ہے میری طرف سے، ایک مثال اسلام کی صحیح سند کے ساتھ پیش کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ مدد طلب کی ہو، جاؤ، چیلنج ہے بدعتی مولوی کو۔ اور یہ بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ امت کے اندر فتنہ تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنہ پرور اور بدعتی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔